نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر جب آپ کر رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ نہایت مخلصانہ انداز میں ربنا تقبل منا یہ دعا بھی آپ حضرات کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ سننے والے بھی ہیں اور ہمارے اخلاص کو جاننے والے بھی ہیں، اس لیے ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ اور جب یہ خدمت مکمل ہو گئی تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی سے خدمت لی جاتی ہے تو جب وہ خدمت پوری ہو جاتی ہے تو اس خدمت پر حق خدمت دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور میں حاضر ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی کہ نہ میں مال و دولت مانگ رہا ہوں، نہ فضل و کمال مانگ رہا ہوں، بلکہ تجھ سے اس گھر کو آباد کرنے والا مانگ رہا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر مکمل ہونے کے بعد کی۔ دنیا کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے یا اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں سے، علماء سے، مشائخ سے، بزرگان دین سے، نیک خاتون، نیک مرد سے دعائیں کروائی جاتی ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے، ہمارے یہاں بہت اچھے سے سب کام ہو جائے، آپ دعا فرما دیجئے۔ اور کئی ایسے ہوں گے کہ کسی نہ کسی کے لیے کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے دعا کی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں بڑی زبردست رہی ہیں۔ ایک دعا جو انہوں نے اپنے فرزند کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے کی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت آپ کے یہاں ہوئی۔ اور دوسری دعا انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی، اور یہ بھی آپ ہی کی نسل سے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے آئے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ ایک صاحب زمزم بنے اور ایک صاحب کوثر بنے، ایک ذبیح اللہ بنے اور ایک حبیب اللہ بنے۔ اسی طرح آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کریں، سیرت کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدر انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کہیں جلسہ ہوتا ہے تو اس مجلس کا ایک ہی صدر ہوتا ہے، اور اس صدر کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب سے الگ ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے، اور اس صدر کا خطاب سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور صدر کے خطاب کے بعد پھر کسی کا خطاب نہیں ہوتا، کسی کی بات نہیں ہوتی۔ اور جب صدر کا نمبر آنے والا ہوتا ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کر صدر کا تعارف کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدر انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کا زمانہ سب سے آخر میں ہے اور آپ کے بعد پھر کسی کا زمانہ نہیں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہے، اس لیے آپ کے آنے سے پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ کی تعریف کا یہ عالم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کی تعریف چلے گی، اور آخرت میں جہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے حضرت آدم ہو یا نوح ہو، ابراہیم ہو یا اسماعیل، موسیٰ ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، کروڑوں درود و سلام ہو ان انبیاء علیہ السلام پر، جہاں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ مقام محمود کی حیثیت سے اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
جب اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی، اور پھر میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے وہ الفاظ القاء کریں گے، وہ الفاظ ڈالیں گے جو ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اسی وقت میں ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطک، کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جو کہیں گے، جو فرمائش آپ کریں گے اس فرمائش کو پورا کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا، یہ تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور ان کی نبوت بھی عام ہوگی، زمین کے اعتبار سے بھی ان کی نبوت عام ہوگی، زمانے کے اعتبار سے بھی ان کی نبوت عام ہوگی، دنیا کا کونا ہوگا اور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھی شخص رہنے والا ہو، اگر کہیں کا بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا، اس کے ایمان والا ہونے کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کی نبوت عام ہوگی کہ قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی کو ماننا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے آخری وقت میں، جو آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تابع بن کر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور صلیب کو توڑنا آپ کا اس لیے ہوگا تاکہ عیسائیوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا جو صلیب والا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی مجھے قتل کیا گیا تھا، نہ ہی مجھے سولی دی گئی تھی، تم کو شبہ ہو گیا تھا، اور صلیب توڑ کر ان کے اس عقیدے کو آپ ختم فرمائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ بعض حضرات نے خنزیر کو قتل کرنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خنزیر حلال تھا، امت محمدیہ میں حرام ہے، اس لیے آپ قتل فرما دیں گے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، خنزیر کسی شریعت میں کبھی حلال نہیں رہا ہے، یہ نجس العین جانور ہے، ایسا جانور ہے جس کی کوئی چیز پاک نہیں ہے اور پاک ہو بھی نہیں سکتی۔ کچھ جانوروں میں گنجائش نکل آتی ہے کہ مثلا کتا ناپاک ہے، لیکن اگر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا اتار کر اگر اس کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو اس کا چمڑا دباغت سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن خنزیر ایسا جانور ہے کہ اس کا چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہو سکتا، تو اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل فرما دیں گے، جزیے کو ختم فرما دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری دور میں آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تابع بن کر ہی آئیں گے۔ آپ کا جو تعارف فرمایا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا، ہر اعتبار سے آپ کی نبوت عام ہوگی، اور حق تعالی شانہ آپ کو مختلف حیثیتوں سے نوازے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے کے اندر بھیجا، حالانکہ عرب میں اور بھی کئی قبیلے ایسے تھے جن میں ڈائریکٹ جن کا نسب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے میں آپ کو بھیجا، اس لیے کہ قریش یہ قرشن سے بنا ہے، اور قرشن کے معنی آتے ہیں طاقت اور قوت کے، اور یہ قبیلہ چونکہ طاقتور تھا، قوت والا تھا، اور اپنے بازوؤں سے ہر چیز منوا لینے والا تھا۔ آپ جس مشن کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا تھا اس مشن کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت تھی، اسی لیے آپ کو قریش قبیلے میں بھیجا۔ پھر قریش قبیلے میں بھی بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا میں بیٹا ہوں، اور عبد المطلب جو ذی وقار ہیں، شہرت یافتہ ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، ہر ایک ان کی عزت کرنے والا ہے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے بھی چھوٹے بیٹے عبداللہ، جناب عبداللہ سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں تو جناب عبد المطلب کے اور بھی لڑکے تھے، عبد الشمس، عبد العزیٰ، حمزہ، عباس، یہ بھی آپ کے لڑکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ جناب عبداللہ سے ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور لڑکے کے ذریعے آپ کی ولادت نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ عبد المطلب کے جو اور لڑکے تھے، جناب عبد المطلب کے جو اور لڑکے تھے، ان میں کچھ تو وہ تھے جن کے ناموں میں شرکیت کے معنی پائے جاتے تھے، جیسے عبد العزیٰ اور عبد الشمس۔
یہ نام وہ ہیں جن میں شرکیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیں گے تو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ تو کیسے شرک کے خلاف تقریر کر رہا ہے، تیرے باپ کے نام میں تو خود شرک کے معنی پائے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایسے نام والے جو آپ کے چچا تھے ان ناموں والے چچا میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ کچھ نام ایسے بھی تھے جن میں شرکیت کے معنی نہیں پائے جاتے تھے، جیسے حمزہ اور عباس۔ حمزہ شیر ببر کو کہا جاتا ہے، لیکن ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں فرمائی، اس لیے کہ ان میں شرکیت کے معنی نہیں تھے، لیکن عبدیت کے معنی بھی ان ناموں کے اندر نہیں پائے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایسے نام کا اور ایسے نام والے شخص کا انتخاب کیا گیا جس کے نام میں عبدیت کے معنی بھی تھے اور شرکیت کے معنی بھی نہیں پائے جا رہے تھے، اور جناب عبداللہ کی عفت اور پاک دامنی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ کچھ تاریخی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی، عاشق ہو گئی تھی۔ آپ کسی جگہ جا رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ پر عاشق ہو گئی اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو جناب عبداللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو اس عورت نے پھر نکاح کا اظہار کیا کہ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرے والد نے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کرتے تو ویسے ہی مجھ سے محبت کر لیجئے، تھوڑے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہ لیجئے۔ اس زمانے میں یہ چیز عام تھی، ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن جناب عبداللہ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرے والد کا سر شرم سے جھک جائے۔ اس موقع پر پھر اس عورت نے اس بات کا اظہار کیا جو وہ چھپا رہی تھی کہ میں دراصل آپ کے پیچھے کیوں بار بار پڑی تھی، میں آپ سے کیوں کہہ رہی تھی بار بار کہ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ میں تورات کو جانتی ہوں اور تورات میں نے نبی آخر الزماں کی بشارتیں اور نشانیاں علامات میں نے پڑھی ہے، اور وہ علامات کے ذریعے میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی میں نبوت کا نور جھلک رہا تھا، تو میں نے سمجھ لیا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ آپ ہی کے ذریعے آئیں گے، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ نور آپ کے ذریعے میرے پیٹ میں آ جائے، اس لیے میں آپ سے بار بار نکاح کی پیشکش کر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مقصود تھا، یہی وجہ ہے کہ یہودی جو سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ اس کی وجہ یہی تھی، حسد وجہ بنی کہ یہ آپ ہماری نسل سے، سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قرآن مجید الفاظ نقل کرتا ہے، یعرفون ابناءہم کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے بچوں کی طرح، جس طرح وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عبداللہ کے ذریعے آپ کی ولادت فرمائی، اس لیے کہ آپ کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو پاسبان ہو، جو عفت والا ہو، پاک دامن ہو، اسی طرح ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک دامن ہو، اور اس کے لیے حضرت بی بی آمینہ کا انتخاب کیا گیا، جن کے نام ہی میں امن و امان کے معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے امن و امان والی ہے، عفت والی ہے، پاک دامن ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دودھ کی باری آئی تو اس موقع پر چونکہ آپ کو نبوت کا کام آپ سے لینا تھا، اور نبوت کے لیے سب سے زیادہ جس کی ضرورت پڑے گی وہ حلم، بردباری کی ضرورت پڑے گی، اور بردباری اور حلم کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا گیا جن کے نام کے اندر ہی حلیمہ سعدیہ، جن کے نام میں ہی حلم اور بردباری ٹپک رہی تھی۔ گویا کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ نہیں پلایا بلکہ وہ حلم پلایا ہے، جس علم کی نبوت کے لیے اور علم نبوت کو پھیلانے کے لیے ضرورت پڑتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مکان، جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ رکھا، مکہ میں آپ کی ولادت کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ شام میں بھی آپ کی ولادت کروا سکتا تھا، کر سکتا تھا، اس لیے کہ شام یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ بیت المقدس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو سکتی تھی، جو انبیاء کا مدفن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مدفون ہیں، یہاں بھی آپ کی ولادت ہو
سکتی تھی، لیکن مکہ میں آپ کی ولادت کروائی گئی اس لیے کہ جس خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور اس موقع پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ وہیں سے کی تھی، اور وہ خانہ کعبہ ہی پوری دنیا کا قبلہ بننے والا تھا، اس لیے مکہ ہی کو آپ کی ولادت کے لیے چنا، مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب قوم میں آپ کی ولادت ہوئی۔ عربی زبان کو اگر ہم دیکھ لیں کہ تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور عربی زبان کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ ایک الفاظ کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ عربی زبان کے اندر موجود ہیں، گھوڑے کو عربی میں کہنے کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں۔ البتہ دوسری زبانیں ایسی ہیں کہ ان میں اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے، ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو لفظ آپ کو مل جائیں گے۔ زبان میں چاشنی اتنی ہے کہ سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے والا وہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر عربی زبان کو لے کر عرب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجمی کہا کرتے تھے کہ بولنے والے تو صرف ہم ہیں اور باقی پوری دنیا گونگی ہے۔ تو عربی زبان آپ کے لیے چنی گئی۔ اسی طرح پھر جب آپ کی شادی کا مسئلہ آیا تو آپ کے لیے جو ازواج مطہرات کا انتخاب ہوا وہ بھی منتخب من اللہ، وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ قرآن مجید ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبیوں کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں سے ہر ایک منتخب من اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کا مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینا، یہ تو کہنے کی بات ہے، اور کہنے تطبیق کے طور پر بات کو ملانے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی لائے ہیں، ورنہ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب آپ پر پہلی وحی آئی ہے تو آپ سیدھے گھر آئے ہیں، اور آپ کا سینہ مبارک پورا کانپ رہا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور فرمایا قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہے کہ اگر مجھے اسی طرح دبایا جاتا رہا تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس موقع پر ام المؤمنین نے نہ وحی کا انکار کیا، نہ جبریل امین کا انکار کیا، نہ یہ کہا کہ آپ سو رہے ہوں گے، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، نہ یہ کہا کہ آپ کے کوئی خیالات ہوں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو آپ کے ذہن میں تھے، آپ کی نظروں کے سامنے تھے، ان اوصاف کے ذریعے آپ کو تسلی دی گئی۔ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داری نبھانے والے ہیں، آپ تو ناداروں کے لیے کام کرنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جو اتنے اچھے کام کرنے والا ہو اس کے ساتھ ایسا برا کام نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لایا ہے وہ ام المؤمنین لائی ہے، اور ایمان لانے کے بعد آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو یاد فرماتے رہے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ غم کا سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ نے ہر اعتبار سے دیا ہے، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے، یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اس موقع پر بھی ام المؤمنین آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت زیادہ یاد فرمایا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ کسی موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کیا بار بار ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، انہیں تو زمانہ گزر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی ہے جب مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اور ایک ایک زوجہ کو آپ دیکھ لیں اٹھا کر، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبان، آپ کی فرما برداری کرنے والی تابع دار تھی۔ اسی طرح جب بچیوں کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی وہ بھی ہر ایک فرما بردار اور ماننے والی، اور ہر ایک بہادر اور طاقتور تھی، ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ملتا ہے کہ پوری زندگی والد کے لیے انہوں نے قربان کر دی۔ جب مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت اسلام کا اتنا غلبہ نہیں تھا، تو ایک کافر بدبخت
بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی، کتنی بڑی اوجڑی ہوتی ہے، وہ اوجڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دی، جس کی وجہ سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں وہیں تھا، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس اوجڑی کو ہٹا دوں، اس لیے کہ اگر میں ہٹانے جاتا تو یہ کافر سب مل کے مجھے مارتے۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا، وہ آئیں اور اونٹ کی اوجڑی پوری ہٹا دی۔ آپ سوچئے کتنی بڑی اوجڑی ہوتی ہے، آج ہم سے بکرے کی اوجڑی نہیں اٹھے گی، بھینس کی نہیں اٹھے گی، اونٹ کی کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ ہٹا دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے کیسے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن جب بات شعائر پر، شعائر اسلام پر آئی، نماز پر آئی، تب آپ نے بد دعا فرمائی۔ اور اس بات کو اور اچھے انداز میں حضرت مولانا شیخ العربی والعجم حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو انجن چلا کرتے تھے، ٹرین کو، ریل گاڑی کو جو کھینچا کرتے تھے، وہ کوئلے سے چلا کرتے تھے، اور اس کو چلانے کے لیے کوئلہ اس میں ڈال دیا جاتا تھا، کوئلے میں آگ لگتی، پھر اس سے بھاپ بنتی اور ڈھکن بند کر دیا جاتا۔ جب اچھی خاصی بھاپ، اس کے اندر دھواں جمع ہو جاتا، پھر ڈھکن کو کھولا جاتا اور وہ بھاپ نکلتی اور پورے انجن کو حرکت میں لے آتی اور پوری گاڑی کو حرکت میں لے آتی۔ تو یہاں رک کر وہ فرماتے کہ آخر ٹرین کو اس دھوئیں نے کیسے ہلایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوئیں کا جو مزاج ہے وہ قید رہنے کا نہیں ہے، دھوئیں کو قید میں نہیں رکھا جاتا، یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ جب اس کی طبیعت کے خلاف کام ہوا تو اس نے پوری گاڑی کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ نماز تھی، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب آپ کی طبیعت کے خلاف کام ہوا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ دی گئی، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ آپ کا قبیلہ ہو، چاہے وہ آپ کی زبان ہو، چاہے وہ آپ کی ازواج مطہرات ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو۔ تو پھر یہ امت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ امت بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے وقار کو ختم کر دیا، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، سنتیں چھوڑ کر۔ ورنہ جب یہ امت صحابہ اکرام کی شکل میں تھی، تابعین کی شکل میں تھی، تابعین کی شکل میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، مدد آتی تھی، نصرت آتی تھی۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ مدد اور نصرت نہیں آ رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ ورنہ یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، تمام امتوں میں یہ امت سب سے افضل ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعا کی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ یہ امت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے وقار کو مجروح کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقار کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہ حالات جو ہم پر آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا